نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے اس عظیم محفل عرس پہ ہم سب کو شرکت کا شرف بخشا، اور بزرگوں کی اور میرے اساتذہ کی نظر ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی۔ چونکہ مجھے مختصر ٹائم ملا ہے تو میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں جیسے کہ موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 62 آیت ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم مسلمانوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ کے خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام علماء اکرام نے بہت سے نکات نکالے، مگر میں یہاں کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس آیت سے سب سے پہلے ہمیں مستفید ہونے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اولیاء کسے کہتے ہیں، کیونکہ چونکہ یہ آیت ہی اولیاء کے بارے میں نازل ہوئی کہ اولیاء کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، جب تک ہم اس آیت سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اولیاء کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء جمع ہے ولی نکلا ہے ولا سے، اور ولا کا معنی ہے قرب رکھنا، دوست جس کے معنی میں آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ولی کے مقام پر فائز۔ اسی کے نسبت سے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شاہ رخ الدین الوری علیہ رحمہ، آپ کا یہ مقام تھا جب ہندوستان کی گلیوں میں آپ پھرا کرتے تھے تو جو ہندو آپ کی شکل پر آپ کی نظروں میں نظریں ملا کر دیکھتا تھا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا تھا۔ یہ ولی کا مقام ہے، اسے کہتے ہیں اصل ولی۔ اکثر علماء اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے۔ آیت مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس آیت کو تفسیر کی ضرورت ہو، یعنی شارع آگے اس کا خود بیان لا کر اس آیت کی اچھی طریقے سے تفسیر بیان کر دی۔ تو یہاں علماء نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود آگے بیان فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جو کامل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کامل ایمان کیا ہے؟ یہ اہمیت رکھتا ہے۔
ہم میں بھی ایمان پایا جاتا ہے، لیکن کامل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی حضور سے پوری محبت، تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت رکھنا، یہ در حقیقت ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. پھر تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں ایک ولی کو بناتی ہیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، حرف تاکید، خبردار. عام طور پہ مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ روڈ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو اشارہ دکھ رہا ہے کہ اس طرح آہستہ گاڑی کر لیں. تو ایک طریقے سے آپ کے پاس اشارہ آیا کہ آپ نے آہستہ گاڑی کرنی ہے، موڑ خطرے والا ہے، کہیں آپ کی گاڑی کو نقصان نہ ہو، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو. تو یہ ایک طریقے سے آپ کو اشارہ دے دیا، خبردار، تاکید کر دی. پھر آپ کو فرمایا اننا، بے شک، حرف تحقیق آیا، ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. پھر فرمایا اولیاء اللہ، جملہ اسمیہ لا کے فرمایا. یہ ایک اور الگ تحقیق ہے عربی کے جملوں میں. یعنی تین تحقیقیں فرما کر رب ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، رب ہمیں کیا ایک پیغام کیا پہنچانا چاہ رہا ہے کہ تین تحقیقیں لا کر اولیاء کا ذکر کرنا. تو یہاں علماء نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہاں در حقیقت اولیاء کا احترام مقصود ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی بڑے ولی کے لیے یا بڑے عالم کے لیے اسٹیج پہ آنے سے پہلے اس کے لیے بڑے بڑے القابات وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ان سے تمہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ان کے بارے میں کوئی نا احترام نہ کرنا کہ تم دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہو. تو یہاں یہ نقطہ بیان کرنا مقصود ہے. حضرت غوث پاک کے بارے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک شخص آپ کی خانقاہ پر حاضر ہوتا ہے، وہاں ایک بندے کو زمین پر پڑا ہوا پاتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، تڑپ رہا ہوتا ہے پوری طریقے سے. حضرت غوث پاک باہر تشریف لاتے ہیں. آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو وہ شخص تعجب کے انداز میں پوچھتا ہے کہ یا غوث پاک، آپ سب کے مددگار ہیں، آپ سب کی مدد کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو جب بھی پایا مددگار پایا، تو اس شخص کی آپ مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب جواب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سننے والی بات. واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 ابدال میری خانقاہ پر سے گزر رہے تھے. اب یہاں ایک بات بتانا مقصود ہے کہ ابدال کسے کہتے ہیں. ابدال اولیاء کا ایک بڑا مقام ہے، یعنی جو اولیاء کے مقام سے بڑھتا جاتا ہے پھر اسے مقامات ملتے جاتے ہیں. پہلے آئمہ، پھر اوتاد، ابدال، پھر آہستہ آہستہ مقامات بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ایک ابدال اولیاء کا ایک خاص مرتبہ ہے. تو اب واقعہ بیان کر رہے ہیں، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہے تھے. ایک ابدال میری خانقاہ کا ادب کرتے ہوئے بائیں جانب مڑ جاتا ہے، دوسرا ابدال میری خانقاہ کا ادب کرتے ہوئے دائیں جانب مڑ جاتا ہے. اس ابدال کو اپنے علم و تصوف پر فخر ہوتا ہے کہ میں خود ایک ابدال ہوں، میں کیوں کسی غوث کا ادب کروں. اس بے ادبی کی وجہ سے رب اس پر زمین پر عذاب ڈالتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے. اس بے ادبی کی وجہ سے رب اس پر عذاب ڈالتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے. تو یہ ایک ابدال جو زمین پر اڑنے والا ادب نہ کرنے کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے، تو اگر ہم جیسا بندہ ان اولیاء کا ادب نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم جیسا بندہ ان اولیاء کا ادب نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ بات بتانا مقصود. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے. پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں. یعنی آیت میں تضاد لازم آیا. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں ڈرتے، پھر آگے فرما رہا ہے آیت کے کہ وہ ڈرتے ہیں. تو
اس آیت سے تضاد لازم آیا جو کہ قرآن پاک کے منافی ہے۔ اس کا علماء جواب دیتے ہیں کہ ہمارا اور اولیاء کے ڈرنے میں فرق ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں اولیاء اکرام وہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اولیاء اکرام اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں مگر صرف اس سے نہیں ڈرتے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ کاش میں وہ آخری شخص ہوں کہ جہنم سے یا حنان یا منان کہتا ہوا نکالا جائے۔ کاش میں وہ شخص ہوں جو یا حنان یا منان کہتا ہوا جہنم سے نکالا جاؤں۔ ہم جیسے بندوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایک ولی اللہ، ایک اپنے مراتب پر فائز عالم اپنے لیے جہنم کی دعا کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ آئے گی یہ بات؟ جواب دے، یہ ذہن میں بات آئے گی؟ حضرت حسن بصری کے اس قول سے یہ عام طور پہ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایک ولی اللہ اپنے لیے جہنم میں جانے کی دعا کر رہا ہے۔ ایک ولی اللہ اپنے لیے جہنم میں جانے کی دعا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک مرید عرض کرتا ہے، یا حضرت آپ اپنے لیے کیا جہنم کی دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے کہ میں فقط اس لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ایمان پر خاتمے کا ڈر ہے، کہ کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو میں جہنم میں داخل ہوں گا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا تو کم سے کم اتنی امید تو ہوگی کہ جہنم میں سے نکالا جائے۔ تو تمام گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان اولیاء کی وابستگی ہمارے لیے جنت کا باعث ہے۔